اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کی تو سنو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اب نعمت کی شکر گزاری کیا ہے؟ انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو نہ تم جھٹلا سکتے ہو، نہ ان میں شک کر سکتے ہو، نہ انہیں گن سکتے ہو، شمار کر سکتے ہو۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی 24 گھنٹے بیٹھ کر یہ کہتا رہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اس سے بھی شکر ادا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ یہ شکر ادا کرنے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اب اس پر لازم ہے کہ اس پر بھی شکر ادا کرے، کر سکتا ہے؟ نہیں۔ لہذا اللہ کی نعمتوں کے شکر گزاری کا راستہ ایک ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمت جس کام کے لیے دی ہے اسی میں اس کو استعمال کیا ہے۔ اللہ کی کسی بھی نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے، کہ اس کی ہر نعمت کی شکر گزاری۔ اللہ نے ہاتھ دیے جو اس کی نعمت ہے، ان ہاتھوں کی شکر گزاری کیا ہے؟ اس سے غلط پکڑا نہ جائے، اس سے کسی ممنوع اور حرام چیز کو چھوا نہ جائے۔ اس ہاتھ پہ اگر قلم آ جائے تو وہ قلم کسی کے خلاف غلط استعمال نہ کیا جائے، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے۔ یہ ہاتھوں کی نعمت کی شکر گزاری ہے۔ اللہ نے آنکھوں کی نعمت عطا کی، اس کی شکر گزاری کیا ہے؟ کہ جہاں اللہ نے دیکھنے کی اجازت دی ہے وہاں دیکھا جائے، جہاں سے اللہ نے منع کر دیا ہے وہاں سے رکا جائے۔ بدنظری میں ان آنکھوں کو استعمال نہ کیا جائے، فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کو استعمال نہ کیا جائے۔ یہ آنکھوں کی شکر گزاری ہے۔ اگر ہم زبان سے تو شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری نظر صحیح سلامت رکھی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے آنکھوں کی نعمت عطا کی ہے، لیکن انہی آنکھوں سے ڈرامے دیکھ رہے ہوں، انہی آنکھوں سے فلمیں دیکھ رہے ہوں، انہی آنکھوں سے ہم بدنظری کر رہے ہوں، تو زبان سے شکر ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کانوں کی نعمت ہے، اس کی شکر گزاری کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے سننے کی اجازت دی ہے اسے سنا جائے، جس سے منع کیا جائے اس سے روکا جائے۔ اگر زبان سے تو شکر ادا کر رہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے کانوں کو صحیح سلامت رکھا ہوا ہے، لیکن انہی کانوں سے گانے سن رہے ہوں، انہی کانوں سے اللہ کی نافرمانی کی چیزیں سن رہے ہوں، تو زبان سے شکر ادا کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو ہر نعمت کی شکر گزاری یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اس نعمت کو عطا کیا ہے اسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ اللہ کی کسی بھی نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے، یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ اب آتے ہیں اپنی بات کی طرف کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی، آزاد ملک عطا فرمایا۔ اب اس کی شکر گزاری ہمارے اوپر لازم ہے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اب اس کا ایک شکر تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا کیا، لیکن اسی ملک میں ہم نظام غیروں کا چلا رہے ہوں، یہ شکر گزاری نہیں ہے، بلکہ اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، جو وعدہ کر کے اس ملک کو حاصل کیا تھا، جو وعدہ کر کے اس ملک کو آزاد کروایا تھا، اسی وعدے پر ہم پورا اترے، اسی مقصد پر ہم پورا اترے۔ اب پاکستان کو حاصل کرنے کا، پاکستان کو آزاد کرانے کا مقصد کیا تھا؟ اگر تاریخ پاکستان کو اٹھا کر دیکھا جائے تو دو ہی نعرے لگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس وقت مسلمان بڑے جوش کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ بڑھ کر رہے گا ہندوستان، بن کر رہے گا پاکستان۔
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پہلا نعرہ تو یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا نعرہ ہندوؤں کے جواب میں تھا کہ ہندو مسلمانوں کو اپنے دجل میں، اپنے جھانسے میں پھنسانے کے لیے یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ ہندو مسلم بھائی بھائی، ہندو مسلم بھائی بھائی۔ مسلمان ان کے نعرے کی تردید کرتے ہوئے جواباً یہ نعرہ لگا رہے تھے نہیں مسلم مسلم بھائی بھائی۔ مسلمانوں نے جواب دیا کہ ہندو اور مسلمان بھائی بھائی نہیں ہو سکتے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کسی ہندو کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دو نعرے ہمیں پاکستان کی تاریخ میں لگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پہلا نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دوسرا نعرہ ہے جو ہندوؤں کے جواب میں ہے، جو ہندوؤں نے نعرہ لگایا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی۔ ان ہندوؤں نے مسلمانوں کو اپنے جھانسے میں پھنسانے کی کوشش کی یہ نعرہ لگا کر، لیکن مسلمانوں نے اس کے جواب میں نعرہ لگایا کہ مسلم مسلم بھائی بھائی۔ اب یہ گویا کہ ہم نے یہ دو نعرے لگا کر اللہ رب العزت سے یہ دو وعدے کیے تھے۔ پہلا وعدہ ہم نے یہ کیا کہ اللہ ہمیں آزاد ملک عطا فرما دے، کہ اللہ ہمیں ایسا ملک عطا فرما دے جس میں کسی کی مداخلت نہ ہو، جس میں کسی کا اور کسی اور کا اثر رسوخ نہ چلتا ہو، جس میں ہمیں پورے کے پورے اختیارات حاصل ہوں۔ کہ اللہ اگر ہمیں تو وہ ملک عطا فرما دے تو ہم اس ملک میں لا الہ الا اللہ کے پرچم کو بلند کر کے رکھیں گے۔ کہ اللہ تو ہمیں وہ ملک عطا فرما دے، ہم اس ملک کے پارلیمنٹ سے اسلامی نظام نافذ کر کے دکھائیں گے۔ کہ اللہ تو ہمیں وہ ملک عطا فرما، ہمیں تو آزاد ملک عطا فرما دے، ہم اس آزاد ملک میں، اس کی قومی اسمبلی میں، اس کے ایوان بالا میں شریعت کے مطابق قانون سازیاں کر کے دکھائیں گے۔ کہ اللہ ہمیں تو ایک ملک عطا فرما دے جس کے عدالتی نظام ہم شریعت کے مطابق چلائیں گے، جس کے عدالت میں فیصلے قانون و سنت کو، قرآن اور سنت کے مطابق کیے جائیں گے۔ اے اللہ تو ہمیں یہ ایک ملک عطا فرما دے جس کے تھانوں میں، جس کی کچہریوں میں بغیر سفارش اور بغیر رشوت کے ہر ایک مظلوم کو اس کا حق دلوایا جائے گا۔ اے اللہ تو ہمیں یہ نعمت عطا فرما دے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق اس ملک کو چلا کر دکھائیں گے۔ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا یا نہیں؟ اب اللہ نے ہمیں وہ نعمت عطا فرما دی، وہ ملک عطا فرما دیا۔ اب اس کی شکر گزاری کیا تھی؟ اور اس کی شکر گزاری کیا تھی کہ جو ہم نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اسی کے مطابق ہمارا نظام چلتا، اسی کے مطابق ہمارے پارلیمنٹ میں نظام آتا، اسی کے مطابق ہماری قومی اسمبلی میں قانون بنتے، اسی کے مطابق ہمارے ایوان بالا میں قانون بنتے، اسی کے مطابق ہماری عدالتوں میں فیصلے ہوتے، اسی کے مطابق ہمارے تھانوں اور کچہریوں کا نظام چلتا۔ لیکن 76 سال آج تقریباً گزر چکے ہیں، کیا ہم نے اسلامی نظام نافذ کر کے دکھایا؟ کیا ہمارا عدالتی نظام قرآن اور سنت کے مطابق چلا؟ کیا ہمارے تھانوں اور کچہریوں میں رشوت کے بازار گرم نہیں ہے ابھی تک؟ تو بتاؤ ہم نے اس نعرے کے ساتھ غداری کی ہے یا نہیں؟ جتنی غداری ہم نے اس نعرے کے ساتھ کی ہے کسی بھی تاریخ انسانیت میں شاید ہی کسی قوم نے اس ایسے نعرے کے ساتھ یہ غداری کی۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ اتنی بڑی غداری کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ابھی تک ہمارے اس ملک کو باقی رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے، ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے۔ اور دوسرا نعرہ ہم نے لگایا تھا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی، ہندو مسلم بھائی بھائی کے جواب میں مسلم اور مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگایا۔ گویا اس وقت ہم نے ساری دنیا کے لوگوں کو، ساری دنیا کی قوموں کو ہم نے یہ پیغام دیا تھا کہ مسلمان صرف مسلمان کا بھائی ہو سکتا ہے، مسلمان ہندو کا بھائی نہیں ہو سکتا، مسلمان یہودی کا بھائی نہیں ہو سکتا، مسلمان عیسائی کا بھائی نہیں ہو سکتا، مسلمان کسی انگریز کا بھائی نہیں
نہیں ہو سکتا. ہم نے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ ہم جو ملک بنائیں گے اس کی پارلیمنٹ سے پتہ چلے گا کہ مسلمان الگ قوم ہے, اس کے سینٹ سے پتہ چلے گا کہ مسلمان الگ قوم ہے, اس کی نیشنل اسمبلی سے پاس ہونے والے قوانین بتلائیں گے کہ مسلمان الگ قوم ہے, اس کا عدالتی نظام بتلائے گا کہ مسلمان الگ قوم ہے, اس کی عدالتوں میں قرآن اور سنت کے مطابق ہونے والے فیصلے بتائیں گے کہ مسلمان الگ قوم ہے, اس کے تھانوں اور کچہریوں میں ہونے والا ملنے والا انصاف بتائے گا کہ مسلمان الگ قوم ہے, اس کے بازار بتائیں گے کہ مسلمان الگ قوم ہے, اس کی مارکیٹیں بتائیں گی کہ مسلمان الگ قوم ہے, اس کی باپردہ باحیا باکردار عورتیں بتائیں گی کہ مسلمان الگ قوم ہے, اس کے اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں تعلیمی اداروں کا تعلیمی نظام بتائے گا کہ مسلمان الگ قوم ہے, اس کے اسکولوں میں جاتے ہوئے بچے بتائیں گے کہ مسلمان الگ قوم ہے, اس کی یونیورسٹیوں میں جانے والی باپردہ بچیاں بتائیں گی کہ مسلمان الگ قوم ہے, اس کے اسکولوں اور کالجوں میں جانے والے مسلمان بچوں کی یونیفارم اور وردیاں بتائیں گی کہ مسلمان الگ قوم ہے, ان کا نظام تعلیم بتائے گا کہ مسلمان الگ قوم ہے, اور ان کو پڑھائے جانے والا نصاب بتلائے گا کہ مسلمان الگ قوم ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج 76 سال گزر چکے ہیں, آج تک ہم نہ ہندوؤں کو یہ بتا سکے کہ ہم الگ قوم ہیں, نہ انگریزوں کو یہ بتا سکے ہیں کہ ہم الگ قوم ہیں. ہمارے پارلیمنٹ سے آنے والا اکثریتی نظام انگریزوں جیسا, ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہونے والے اکثر قوانین انگریزوں جیسے, ہماری عدالتوں میں ہونے والے فیصلے انگریزوں کے قانون کے مطابق ہو رہے, اور ہمارے تھانوں اور کچہریوں میں رشوت اور سفارش کے بازار گرم ہیں, اور ہمارے اسکولوں اور کالجوں کا نظام تعلیم 100% انگریزوں جیسا, ہمارے بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جو وردی پہنائی جاتی ہے وہ انگریزوں جیسی, انہیں جو انداز گفتگو سکھایا جاتا ہے انگریزوں جیسا, انہیں جو چال چلن سکھایا جاتا ہے انگریزوں جیسا, انہیں جو نصاب تعلیم پڑھایا جاتا ہے انگریزوں جیسا. تو بتائیے کیا ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم الگ قوم ہیں؟ بالکل ثابت نہیں کر سکے, اور نہ آج تک یہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہے, نہ اس کے بارے میں ہم سوچنے کے لیے تیار ہیں. ارے اور تو اور ہے, جب ہمارے جشن آزادی کی تقریبات منعقد کرنے کا موقع آیا تو ہم نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو چھوڑ کر 27ویں شب کی بابرکت گھڑیوں کو چھوڑ کر جب ہم نے جشن آزادی کی تقریبات منعقد کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کے لیے بھی انگریزی مہینے اور انگریزی تاریخ کا انتخاب کیا, اور 76 سال سے ہم انگریزوں کو بھی یہ زبان حال سے بتا رہے ہیں, ساری دنیا کی قوموں کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ معذرت کے ساتھ عرض کرو یہ 100% حقیقت میں کہنے لگا ہوں, ہم 76 سال سے ساری دنیا کی قوموں کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں ہم جسمانی طور پر تو بے شک آزاد ہو چکے ہیں, لیکن ذہنی اور دماغی طور پر 100% ابھی تک ہم انگریز کے غلام ہیں. یہ بات ہمیں اچھی لگے یا بری لگے 100% حقیقت نہیں. ہمارا ہر نظام یہ بتا رہا ہے کہ ہم 100% انگریز کے غلام چلے آئے. تو اس لیے میرے دوستو آج سے ہم یہ طے کریں کہ جتنا کچھ ہم سے ہو سکتا ہے, جتنا کچھ ہم سے ممکن ہے, ہم اس نعرے پر پورا اتریں, ہم ان دونوں نعروں پر پورا اتریں گے. ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم الگ قوم ہیں, ہمارا مذہب الگ ہے, ہمارا دین الگ ہے, ہماری کتاب الگ ہے, ہمارا چال چلن الگ ہے, ہمارا انداز حکمرانی الگ ہے, ہمارا انداز کاروبار الگ ہے, ہمارا انداز لین دین الگ ہے. یہ ہمیں ثابت کرنا پڑے گا.
اور آج ہم جتنے بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ہاتھ بلند کر کے کہیں کہ جہاں تک ہمارا اختیار ہے ہم ضرور یہ ثابت کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جیسے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ نظام تعلیم کو ہم نے بدلنا ہے، اور اس کے بدلنے میں ہم کردار ہم میں سے ہر ایک شخص کر سکتا ہے۔ ہم سب اپنے بچوں اور بچیوں کو اسکول بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے؟ جب ہم اسکول میں بچیوں کو داخل کراتے ہیں ہم ان کی مرضی کے مطابق فیسیں ادا کرتے ہیں، تو کیا ہم ان سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ کا یہ نظام تعلیم شریعت کے مطابق ہے یا انگریز کے مطابق؟ ہم اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں سے نکالیں کہ جن کا نظام تعلیم انگریزوں جیسا ہو، جن کا نظام تعلیم مخلوط ہو۔ ہم اپنے بچیوں کو ایسے اسکولوں سے نکالیں گے، ایسے کالجوں سے نکالیں گے، ایسی یونیورسٹیوں سے نکالیں گے، ایسے تعلیمی اداروں سے ہم ان کو نکالیں گے۔ سب کریں گے انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو قدم ہم اٹھا رہے شریعت اور اسلام کی روح سے یہ درست ہے یا غلط ہے، اس کے بعد ساری چیزیں کریں۔ اور ایسے ہی ہم ساتھ ساتھ حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، بظاہر ہے یہ کمزور سی بات ہے، 76 سال سے ہم چونکہ ایک انگریز کی غلامی کے مطابق چلے آ رہے ہیں، لیکن مجھے ہے حکم اعظم، مجھ سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کو ممبر دیا گیا تھا، آپ نے اس سے حق کی آواز بلند کی ہے یا نہیں؟ آپ نے اس کے معاشرے کے لیے کیا آواز بلند کی؟ بظاہر یہ بات شاید آپ کو بھی عجیب لگے، جہاں تک پہنچے گی ان کو عجیب لگے گی، لیکن ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ارے تمہیں اگست کا مہینہ تو یاد ہے، تمہیں 14 اگست کی تاریخ تو یاد ہے، کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جس مہینے میں یہ پاکستان آزاد ہوا تھا، جس مہینے میں ہمیں یہ نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی، وہ اسلامی مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا مہینہ تھا۔ ہماری نسلوں کو پتہ بھی نہیں ہے یہ، اور مجھے بھی اپنے اسکول کے دور میں یہ نہیں پتا تھا، مجھے بھی اپنے اسکول کے دور میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ملک پاکستان یہ رمضان کے مقدس مہینے میں آزاد ہوا۔ مجھے اسکول کے دور میں یہ نہیں بتایا گیا کہ 27 رمضان کی شب کو اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی۔ اس لیے ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگست کے مہینے سے کاٹ کر 14 اگست کی تاریخ سے کاٹ کر اپنی جشن آزادی کو رمضان کے مہینے کے ساتھ منسوخ کیا جائے۔ سب ہاتھ بلند کر کے اس کی تعریف کریں، سب اس کی تعریف کرتے ہیں نا، اللہ رب العزت ایوان بالا تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دے اور انہیں اسلامی غیرت عطا فرما دے۔ اور دوسری بات یہ کہ جشن آزادی کی تقریبات میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کے کام نہیں، وہ بھی سارے انگریزوں کے کام۔ انگریز سے آزادی حاصل کر کے انگریز کے درد پر جشن آزادی منا رہے ہیں۔ واہ کیا قوم ہے ہماری، کیا سوچ ہے ہماری، اس سوچ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ جس قوم سے آزادی حاصل کی اسی قوم کے درد پر چل رہے ہیں، کتنی بڑی بےہودگی ہے۔ تو اس لیے ہم میں سے جس کا جہاں تک بس چلتا ہے، ہم اسی سال اس 14 اگست کو یہ بات انشاءاللہ جہاں تک ہمارا بس چلے، جہاں زبان سے چل سکتا ہو ہم زبان سے چلائیں، جہاں ہاتھ سے ہمارا بس چل سکتا ہو ہم ہاتھ سے چلائیں کہ جشن آزادی کی کسی بھی تقریب میں ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہماری سرکاری سرپرستی میں جشن آزادی کے موقع پر ناچ گانا ہوتا ہی نہیں، حالانکہ یہ یوم تشکر ہے۔ یوم تشکر کے موقع پر بھی یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے، پتہ چلا کہ وہاں کے لوگ
10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ روزہ کس بات کا؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ، ہم یہودیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خیال آیا، بلکہ جب یہ بتلایا گیا کہ 10 محرم کو تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو یہودیوں کی مخالفت کروں گا، لئن بقیت الی قابل لاصومن من التاسع، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو انشاءاللہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ ان کی یوم آزادی، یوم تشکر کے موقع پر بھی یہودیوں کے ساتھ مشابہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کی، لہذا یہ یہودیوں کے طریقے پر جشن آزادی منانا یہ ہم بالکل اس کو ہمارا معاشرہ پسند نہیں کرے گا۔ اس موقع پر تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو قرآن پڑھ کے سنانا چاہیے۔ اس موقع پر تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر کے انہیں بتانا چاہیے کہ نوجوانوں تم اللہ کے ماننے والوں ہو، جو زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے، انہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھ کر اس موقع پہ سنانی چاہیے۔ انہیں تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کے ترانے اور منقبت پڑھ کے سنانی چاہیے۔ انہیں یہ پیغام دینا چاہیے کہ تم اس رسول اللہ کے ماننے والے ہو جنہوں نے تنہا بطحا کی وادی سے کھڑے ہو کر ساری دنیا پر اسلامی سلطنت کا پرچم لہرا دیا تھا۔ تم تو ان صحابہ اور اہل بیت کے ماننے والے ہو جنہوں نے 60 سال کے اندر ساری دنیا پر اسلامی سلطنت کا پرچم ایسے لہرایا کہ 1200 سال تک مسلمان پھر سر اٹھا کر چلے۔ تو ایسے ہی کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور ایک اور آخری بات، میں نے سنا ہے کہ ہماری حکومت وقت لاہور میں ہمارے آزاد کشمیر کے کسی موقع کسی جگہ پر بھی سنا ہے 500 فٹ کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں انڈیا کے مقابلے۔ ارے صرف جھنڈے بلند کرنے سے مقابلہ نہیں ہوتا، ان پر شاید کروڑوں روپے کا خرچہ ہوگا، اور قوم تمہاری آٹے کے لیے ترس رہی ہے اور تم کروڑوں روپے لگا رہے ہو صرف جھنڈا بلند کرنے کے لیے۔ ارے 500 فٹ کا جھنڈا بلند کرنے سے یہ مقابلہ نہیں ہوتا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ 76 سال گزر گئے ہیں، ان 76 سالوں میں اگر کسی ایک موقع پر بھی 500 فٹ نہیں صرف 5 فٹ کا جھنڈا لے کر تم ایمانی طاقت کے ساتھ میدان جہاد میں انڈیا کے خلاف اگر اترے ہوتے، آج پاکستان اور آزاد کشمیر تو دور کی بات، آج مقبوضہ کشمیر اور ہندوستان پر بھی پاکستان اور اسلام کا جھنڈا لے رہا ہے۔ تو ان چیزوں میں ہمارا مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہر کام میں شریعت کے مطابق چلنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی